اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے حروف کو تنہا پڑھنے کے طریقے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اس میں جس بات کی طرف تاکید کی گئی وہ یہ کہ زیر زبر پیش صرف ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو زور نہیں دینا چاہیے، ان پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، ان کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ زیادہ زور آواز کے بے زیر بی یا بے زیر بے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو صرف ملانے کے لیے معمولی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ آواز خراب ہو جاتی ہے۔ مثال میں نے دی تھی کہ فاطمہ پڑھیں یا فاطمہ پڑھیں، آواز خراب ہو جائے گی۔ فاطمہ پڑھنا ہے آپ کو۔ جس طرح انڈا تلا، اس کو ہم تالا کریں گے، آواز خراب ہو جائے گی۔ کپڑا سلا کو سیلا کریں گے، آواز خراب ہو جائے گی۔ چورا کو ہم چورا پڑھیں گے تو آواز بدل جائے گی، جس سے لفظ، تلفظ اور معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہمیں صرف زیر زبر پیش کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ملانے کے لیے، اس کے اوپر زور نہیں دینا ہے۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے ملانے کے لیے۔ حروف کو تنہا پڑھنے کے لیے علامات جو ہمارے پاس آئی تھیں: زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش اور مد، کہ یہ 9 آوازیں تھیں۔ لکھنے کے طریقے 15 تھے، کیونکہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو الف واو یہ کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے اور مد میں بھی 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، تو یہ 15 آوازیں بن جاتی ہیں، یعنی لکھنے کے طریقے 15 ہو جاتے ہیں۔ جب ہم حروف کو ملانے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس 3 علامتیں ہیں۔ ایک کو ہم جزم کہتے ہیں، چھوٹا سا دال بنا دیتے ہیں۔ ایک تشدید ہے، 3 شوشے والی علامت ہے، اور ایک تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں حروف کو ملانے کے لیے آتی ہیں۔ اب اس میں پہلی چیز جو ہے جزم ہے۔ ایک حرف ہے بے، اس کے اوپر ہم ایک علامت لگا دیتے ہیں، چھوٹا سا دال لکھا ہوا ہوتا ہے۔ خود یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس حرف کو ہم اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کو ملانا ہے، اور ملانا بھی اس سے ماقبل، اس سے پہلے والے حروف سے ان کو ملانا ہوگا۔ وہاں سے آواز آ کر اس پر آ کر رک جائے گی۔ مثلا اگر اس سے پہلے الف ہوتا تو ہم کیا پڑھتے؟ اب۔ اگر رے ہو تو ہم پڑھیں گے رب، آواز آئے گی اور آ کر رک جائے گی۔ تو اس سے ایک جزم والے حروف سے پہلے، حرف سے پہلے کتنی علامتیں آ سکتی ہیں جن کو ہم ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ حرف تنہا کی 9 آواز میں سے پہلی والی 6 آوازیں آ سکتی ہیں۔ مثلا زبر زیر پیش آ سکتے ہیں۔ اگر رے ہم اس سے پہلے فرض کریں تو اور بے ساکن ہو تو پڑھیں گے رب، رب، رب۔ اگر کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ہم پڑھیں گے راب، ریب، روب۔ اس کو 2 طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے، کھڑے زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، کھڑے زیر کے ساتھ اور الٹے پیش کے ساتھ، اور الف واو یہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مد والی علامت اس سے پہلے نہیں آ سکتی ہے، لیکن ساکن والی علامت یعنی جزم والی علامت سے پہلے خود جزم والی علامت آ سکتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دوست، گوشت، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ساکن سے پہلے ساکن ہے اور ساکن سے پہلے ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو ساکن سے پہلے ساکن کی علامت بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ساکن والے حرف سے پہلے 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، یعنی کل 10 علامتیں بن جائیں گی۔ زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، خود ساکن سے پہلے ایک ساکن بھی آ سکتا ہے، اور ساکن سے پہلے 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتے ہیں۔ تو 10 علامتیں ایک حرف ساکن یعنی جزم والے حرف سے پہلے آ سکتی ہیں۔ پس جزم والے حرف کو ہم 10 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یا اس کی 10 قسم کی آوازیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں مہم یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کس طریقے سے ایک جزم والے حرف سے ملائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 زبر ہیں، مثلا رے 2 زبر رن ہے، اس کو ہم بے ساکن سے ملانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر 2 زبر کی آواز ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گی، اور نون والی جو آواز ہے اس کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے۔ رنب، زیر والی تنوین ہوتی تو رنب، پیش والی تنوین ہوتی تو رنب،
قرآن میں اس کے لیے چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں، جیسے لمزۃ الذی احد اللہ محمد المصطفیٰ علی المرتضی نوح ابنہ یومئذ المستقر. ان تمام میں کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے. اس کو ہم بعد والے ساکن یا تشدید والے حرف سے ملانا چاہیں تو تنوین کی آواز زبر زیر پیش میں بدل جاتی ہے اور نون کے نیچے زیر دے کر ملاتے ہیں. یہی قانون تنوین کا بھی ہے اور یہی قانون نون ساکن کا بھی ہے. بعض مقامات پر نون کے اوپر زبر بھی دیا گیا ہے، من الشیطان کو من الشیطان بھی پڑھا گیا ہے. قانون لحاظ سے من الشیطان ہونا چاہیے تھا، لیکن زبر بھی دیا گیا ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، یعنی من الشیطان بھی پڑھتے ہیں. تو ایک جزم والے حرف سے پہلے 10 قسم کی علامات آ سکتی ہیں: زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، خود جزم بھی آ سکتا ہے، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتے ہیں. اب جب ہم آتے ہیں تشدید کی صورت میں، تو تشدید 3 شوشے والی علامت ہے. یہ بھی حروف کو ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن جزم اور تشدید میں فرق یہ ہے کہ جزم میں آواز آ کر اس حرف پر رک جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن تشدید کی صورت میں آواز آنے کے بعد رکتی ہے اور پھر دوبارہ ادا ہوتی ہے. یعنی تشدید کی صورت میں 2 ایک جیسے حروف ہوتے ہیں. تشدید کی صورت میں 2 ایک جیسے حروف ہیں، اور ان میں سے پہلی آواز وہی ساکن والی جزم والی آواز ہے، اور دوسری متحرک آواز ہے جس کے اوپر مختلف آوازیں آ سکتی ہیں. تو تشدید کی صورت میں 2 آوازیں ہیں. پہلی جو ساکن والی آواز ہے اس سے پہلے وہی 10 آوازیں آ سکتی ہیں جو ہم نے جزم میں بتائی ہیں. جو دوسری آواز دوسرے حرف کی آ رہی ہے اس کے اوپر 12 علامتیں یا 12 آوازیں آتی ہیں. وہ کون سی علامتیں ہیں؟ حرف تنہا کی پوری 9 آوازیں آ جائیں گی یہاں پر، یعنی زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش میں مد کے ساتھ یہ 3 آوازیں اور آ جائیں گی، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو تنوین کی آواز ہے وہ بھی آ سکتی ہے. تو تشدید کی صورت میں ہمارے پاس 2 حروف ایک جیسے ہیں کہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. پہلے ساکن والے حرف سے پہلے 10 علامتیں آ رہی ہیں، دوسری آوازیں جو آ رہی ہیں دوبارہ رکنے کے بعد وہ 12 ہیں. تو 10 آوازوں کو جب ہم 12 آواز کے ساتھ ملائیں گے تو 120 آوازیں بن جائیں گی. تو تشدید والے حرف کو ہم 120 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو یہاں پر علامتوں کو صفحہ نمبر 10 کے اوپر بیان کیا گیا ہے، اور 120 طریقے سے جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ صفحہ نمبر 11 پر بیان کیا گیا ہے. اس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم پہلے جو 10 علامتیں تھیں اس میں سے زبر کو لیں گے تو 12 آوازیں کیسے بنیں گی. یہی 12 آوازیں جب ہم زیر کے ساتھ لیں گے تو کیسے بنیں گی. یہی 12 آوازیں جب ہم پیش کے ساتھ لیں گے تو کیسے بنیں گی. باقی کیونکہ 10 علامتیں تھیں تو ہر 10 کے ساتھ 12 علامتیں آتی جائیں گی، 12 آوازیں آتی جائیں گی، تو 120 آوازیں بن جائیں گی. لکھنے کے انداز اضافی ہو جائیں گے کیونکہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو جو ہے 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے. تو وہ 12 طریقے جو بنیں گے: رب، 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 رب. اس کو 2 طریقوں سے ہم لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، کھڑے زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. ریب، اس کو کھڑے زیر سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. روب، اس کو ہم الٹے پیش کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور واو کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے رائب، ساکن یعنی حرف ساکن سے پہلے ساکن بھی آ سکتا ہے. یہ ساکن واو کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یہ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے کسی حرف کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. مثلا رائب میں بے سے پہلے یہ ساکن ہے، روب میں واو ساکن ہے، رتب میں کیا ہے تے ساکن ہے، یا قدر میں دال ساکن ہے ساکن سے پہلے، یا شہر اگر ہم پڑھیں. اگر حرف ساکن سے پہلے جب تنوین آتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو جائے گا کہ وہ چیز زیر زبر پیش میں تبدیل ہو جائے گی، تنوین کی آواز، اور نون کے نیچے زیر دے کر ملائیں گے. تو یہ آوازیں ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں
ابھی 10 آوازیں وہ ہیں کہ جو حرف ساکن سے پہلے آ رہی ہیں، لیکن تشدید میں یہ آوازیں تکرار ہو کر کس طریقے سے بن جائیں گی؟ 120 آوازیں کہ یہی رب والی آواز آئے گی، پھر اس کے بعد زبر کے ساتھ کیا ہوگا؟ رب با، رب بی، رب بو، رب با، رب بی، رب بو، یہ 6 ہو گئیں۔ مد کے ساتھ رب با، رب بی، رب بو، یہ 9 آوازیں ہو گئی زبر کے ساتھ۔ رب بن، رب بن، رب بون، یہ 12 آوازیں ہو گئی زبر کے ساتھ۔ اگر رے کے اوپر زیر ہو پھر یہی 12 آوازیں آ جائیں گی۔ رب با، رب بی، رب بو، رب با، رب بی، رب بو، رب با، رب بی، رب بو، رب بن، رب بن، رب بون، یہ 12 آوازیں زیر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے وہ 10 علامتیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ 12 علامتیں ہم دیتے جائیں گے تو 120 آوازیں بن جائیں گی۔ جزم کی آواز کو صفحہ نمبر 11 پہ بیان کیا گیا ہے اور تشدید کی آوازوں کو صفحہ نمبر 15 کے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ جزم والے حرف کو ملانے کا طریقہ جو دیا گیا ہے وہ صفحہ نمبر 12 کے اوپر دیا گیا ہے کہ وہاں پر ہم ایک حرف کو ملائیں گے، جیسے اس لم تم، ملا کے پڑھیں گے اسلم تم۔ مستبشر، ملا کے پڑھیں گے مستبشر۔ فل ینظر، الگ الگ پڑھیں گے، ملائیں گے تو فل ینظر پڑھ دیں گے۔ مستضعف، مستضعف ہو جائے گا۔ نخلقکم، فل یعبد۔ لم یطمثہن، فل یستعفف۔ اس کے بعد حروف مد اور حروف لین کی ایک بحث آئی ہے جس کو ابھی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر بیان نہ کریں، اس کو بعد میں اگر کہیں موقع ملا تو بیان کریں گے۔ ابھی ہم صرف جزم اور تجدید کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ تجدید کی آواز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ 120 آوازیں ہیں، وہ صفحہ نمبر 15 پر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس کا طریقہ بھی وہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ مثلا جو صفحہ نمبر 16 پہ مثالیں دی گئی ہیں، مزمل، اگر ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو یہ آواز بنے گی جزم کی، لیکن تشدید میں کیا ہوتا ہے کہ یہی الگ الگ آوازوں کو ہم ایک جگہ ملا دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو اگر مزمل پڑھیں تو عربی کے لحاظ سے یہ تشدید نہیں ہے، یہ جزم ہے۔ تشدید میں ایک دم ملاتے ہیں شدت کے ساتھ، کیا پڑھیں گے؟ مزمل، مزمل، کہ 2 حروف کو ایک کر کے پڑھیں، آوازیں شدت کے ساتھ ادا ہوں۔ مزمل الگ الگ کر کے نہ پڑھیں ہیں، اگر الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو وہ جزم شمار ہوگا عربی میں، تشدید اس کو ہم نہیں کہیں گے۔ تشدید کی صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مزمل شدت کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ مدثر، یہ جزم بن جائے گا۔ مدثر ایک دم جھٹکے سے پڑھیں گے شدت کے ساتھ، یہ تشدید بن جائے گی۔ زینا، یہ جزم کی آواز بنے گی، اور زینا شدت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ تشدید والی آواز بن جائے گی۔ دریون جزم کی آواز بنے گی، دریون شدت کے ساتھ یہ آواز بن جائے گی تشدید کی۔ یشققو، یہ آواز بنے گی جزم کی، لیکن اس کو شدت سے ملائیں گے، یشققو، یہ آواز بن جائے گی شدت والی۔ یہ فرق ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا یطوفو، اس کو ہم شدت سے پڑھیں، یطوفو، یا ذریۃن، الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو یہ جزم کی آواز ہوگی، لیکن ملائیں گے تو ذریۃن، ذریۃن شدت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ تشدید کہلائے گی۔ اتحاجونی شدت سے پڑھیں گے تو تشدید کی آواز کہلائے گی۔ اتحاجونی الگ الگ کر دیں گے تو جزم کی آواز بن جائے گی۔ شرنفثات الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو جزم کی آواز بن جائے گی، ملا کر پڑھیں گے شدت کے ساتھ تو تشدید کی آواز بن جائے گی۔ شرنفثات، شرنفثات۔
تو بس جزم اور تشدید میں جو فرق ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ جہاں پر بھی جزم ہے اس کو شدت سے نہ ملایا جائے، لیکن جہاں پر تشدید آئی ہے، شدت آئی ہے، وہاں پر اس کو شدت کے ساتھ ملا کے پڑھیں. مثلا لفظ اللہ ہے، اگر الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو یہ جزم کی آواز ہے، تشدید کی آواز نہیں ہے. اگر ہمیں وہاں پر تشدید ادا کرنی ہے تو اس کو ایک دم ادا کرنا ہے. اللہ اللہ، ایک شدت لانی ہے جو ادائیگی کے وقت بھی آنا چاہیے، اور جب ہم ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ مثالیں یہاں صفحہ نمبر 17 پہ دی گئی ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ادغام ہو گیا ہے، یعنی اس جزم کو تشدید میں تبدیل کر دیا گیا ہے کلام عربی میں. تو وہاں پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جزم میں آرام سے حروف کو الگ الگ رکھنا ہے، تشدید میں انہی حروف کو آپس میں ایک ساتھ ملا کر شدت سے ادا کرنا ہے. یہ فرق ہوگا، ورنہ لوگ کہیں گے ہمارے سامنے کیا فرق ہے، آواز تو وہی ہے. نہیں، آواز میں بھی فرق ہو جاتا ہے. جزم میں اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، تشدید میں ان کو ایک حرف کر دیں گے اور شدت سے ادا کریں گے. جیسے مثال دی گئی ہے یہاں پر صفحہ نمبر 17 کے اوپر، قد دخلوا، یہاں جزم تھا، قد الگ تھا، دخلوا الگ تھا، لیکن بعد میں شدت دی گئی ہے، تشدید دی گئی ہے کہ ادغام کر دیں، یہاں پر ملا دیں، یعنی قد دخلوا ایک کر دیجئے، شدت سے پڑھیے. اذ ذهب، یہ جزم تھا، دو الگ حروف تھے، لیکن ان پہ تشدید دے دی گئی ہے کہ یہاں ادغام ہو گیا ہے، یہ دو حروف ایک ہو گئے ہیں، اب ان کو شدت سے پڑھیے. اذ ذهب یوں ہے. خوب، اس کے بعد والا جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ تنوین والا سبق ہے، اور یہ آواز کے لحاظ سے مہم سبق ہے. تنوین ہم کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، اور تنوین کی آواز جو ہے نون ساکن کی والی آواز ہوتی ہے. اس لیے قوانین کے اعتبار سے تنوین کے قوانین اور نون ساکن کے قوانین ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں کی آوازیں ایک ہی ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان، ان، کیونکہ تجوید کا تعلق پڑھنے سے ہے، بولنے سے ہے، حروف کی ادائیگی سے ہے. تو دونوں کی آوازیں جب ایک ہیں، نون ساکن کی اور تنوین کی، اسی لیے ہم نے تنوین کو حروف کی تنہا ادائیگی میں بیان نہیں کیا ہے، حروف کے ملانے میں ادا کیا ہے کہ یہاں پر ایک نون ساکن کی آواز آ رہی ہے اور حروف کو ملایا جا رہا ہے. اس لیے تنوین اور نون ساکن کے قوانین بھی دونوں کے ایک ہی ہیں. تنوین اور نون ساکن کے قوانین میں سب سے مہم بات یہ ہے کہ یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد والے حروف کی وجہ سے تنوین اور نون کی آواز بدلتی رہتی ہے، اور یہ تقریباً کل 6 قانون بن جاتے ہیں. ان کو اگر ہم الگ الگ کر کے پیش کرنا چاہیں تو یوں ہو جائے گا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آنے والے حروف کو ہم دیکھیں کہ وہ کون سا حرف ہے. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لفظ بے آ رہا ہے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز میم میں بدل جائے گی، اور وہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے. غنہ آواز کو ٹھہرا کر ناک سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، جس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جو ہم نے پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. جیسے مثلا من بعد، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ من بعد. نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی اور غنہ بھی کیا جائے گا. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر لام یا رے آ جائے تو تنوین کی آواز لام اور رے میں بدل جائے گی، اور یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، ایک دم ملائیں گے. جیسے ولم یکن لہو کو ہم پڑھیں گے ولم یکن لہو. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد واو یہ میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز واو یہ میم نون میں تبدیل ہو جائے گی، یہاں پر غنہ کریں گے. جیسے حبل میم مسد، آواز بھی تبدیل ہوگی اور غنہ بھی کریں گے. محمد و آل محمد. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں، یعنی حمزہ ہے، عین اور ہے، غین اور خے، تو وہاں تنوین اور نون کی اپنی اصلی آواز ہوتی ہے، وہاں غنہ نہیں کرتے. جیسے انعمت، سلام ہی من خوف. باقی کوئی بھی حرف آ جائے، باقی حرف سے مراد یہ ہے کہ بے بھی نہیں ہے، لام اور رے بھی نہیں ہے، واو یہ میم نون بھی نہیں ہے،
اور حروف حلقی بھی نہیں ہے، یعنی حمزہ ہے، عین اور ہے، غین اور خے نہیں ہے، باقی کوئی بھی 28 حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر تنوین اور نون کی اپنی اصلی آواز ہوتی ہے لیکن صاف نہیں ہوتی، غنہ کرتے ہیں وہاں پر. جیسے نفس شیئا، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خود آواز کو خراب کر دیتے ہیں کہ وہاں پر نون کی آواز نہیں نکالتے. ایسی بات نہیں ہے، آواز نون کی ہی نکالنی ہے لیکن ناک سے ادا کرنا ہے. جو غنہ کرنا ہے اس کے نون کو صاف ادا نہیں کرنا ہے، غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ مراد ہے. ورنہ بعض لوگ اصل نون کی آواز کو خراب کر دیتے ہیں. نون کی آواز کو خراب نہیں کرنا ہے، نون کی آواز نکالیے آپ لیکن غنہ کیجئے. چھٹا قانون یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر کوئی جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو اس کو ہمیں کیسے ملانا ہے. اس کے ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ تنوین اور نون کی آواز جو ہے زبر زیر پیش میں تبدیل ہو جائے گی اور نون کے نیچے زیر دے کر ہم ملائیں گے. جیسے احد اللہ الصمد محمد المصطفیٰ، اس کو بھی ہم نے پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک جزم والے حرف سے پہلے اگر تنوین آ جائے تو اس کو ہم کیسے ملاتے ہیں کہ تنوین کی آواز زبر زیر پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے اور نون کے نیچے جو ہے زیر دے کر ملاتے ہیں. یہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے. اس چیز کو صفحہ نمبر 18، 19 اور 20 کے اوپر بیان کیا گیا ہے اور اسی سے ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کلام عربی میں غنے کے مقامات کون کون سے ہیں. ایک تنوین اور نون ساکن میں یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بے آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا. جیسے انبیاء صم بکم. دوسری چیز جہاں پر غنہ ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد جب واو یہ میم نون آ جائیں تو وہاں پر غنہ ہوگا. جیسے محمد و آل محمد. تیسری چیز تنوین اور نون ساکن کے بعد باقی کوئی حروف آ جائیں بقیہ حروف میں سے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جہاں پر بھی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے جہاں غنہ کیا جاتا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد بے آ جائے، حرف با آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے. تو غنہ کے کل 5 مقامات بنتے ہیں: تنوین اور نون ساکن کے بعد بے، تنوین اور نون ساکن کے بعد واو یہ میم نون، تنوین اور نون ساکن کے بعد بقیہ حروف یا نون مشدد میم مشدد یا میم ساکن کے بعد میم یا میم ساکن کے بعد بے. ان مقامات پر غنہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ غنہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے آواز خراب ہو جائے گی. تو ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. اب ہم عملی طور پر اس کو پریکٹس کرنا چاہیں گے یا تجوید کے لحاظ سے پیش کرنا چاہیں گے درود کی شکل میں کہ ایک صلوات میں ہم کس طریقے سے قوانین کا خیال رکھیں. میرے خیال سے وقت کے دامن میں ابھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آج ہم اس کو درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے درس میں ہم اس کو دہراتے ہوئے آپ کے سامنے باقاعدہ اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.